بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن کہ فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے اور کیا تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اس سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا۔ ان اصحاب نے عرض کیا، پھر ہمارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا اون کا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حساب ہے؟ اس سوال کا مطلب تھا کہ بھیڑ، دھمبا، مینڈک، اونٹ جیسے جانور جن کی کھال پر گائے، بیل یا بکری کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون یعنی اون والے جانوروں کی قربانی کا اجر اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ برابر ہر سال قربانی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حنش بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے دیکھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ بجائے ایک کے 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں اور ایک قربانی میں اپنی کرتا ہوں۔ تشریح: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں قیام فرمانے کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی فرماتے رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ بعد کے لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما گئے تھے کہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کریں۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ